ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ولو أنا كتبنا، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ قتل کرو تم اپنی جانوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو نہ کرتے وہ ایسا، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، ولو انہم فعلوا، اور اگر بے شک وہ کرتے، ما یوعظون بہ، اس چیز کو جس کے بارے میں ان کو نصیحت کی گئی ہے، لکان خیرا لہم، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور زیادہ سخت ہوتا ثابت قدم رکھنے میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت البتہ ہم دیتے ان کو، من لدنا، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ان کو ہدایت دیتے، صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی. گزشتہ سے پیوستہ درس میں منافقین کی مذمت بیان ہوئی تھی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت، دین، قرآن اور کتاب اللہ کی طرف آؤ اور اس کے رسول سے اپنے جھگڑوں کا تصفیہ کراؤ، تو منافقین اس بات سے اعراض کرتے ہیں اور پھر یہ جھوٹے بہانے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، مگر یہ چیزیں انجام کے اعتبار سے ان منافقوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوں گی. کل جو گزشتہ درس گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فرضیت کا تذکرہ کیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ تیرے رب کی قسم ہے تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اللہ کے نبی کو اپنے معاملات میں حکم تسلیم نہ کرو. فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں جب تک تم اللہ کے نبی کو حکم نہیں مانو گے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کون سی اور نامرضیات کون سی ہیں، اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کا اتباع کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ نبی کی اتباع کے بغیر خدا کی رضا حاصل ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کے فوائد بیان کیے ہیں اور ساتھ ساتھ منافقین کا جو غلط رویہ تھا اس کی مذمت کی ہے. یہ آج کی آیات کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے فوائد کیا ہیں اور منافقین کا جو غلط رویہ ہے اس کی مذمت کی جا رہی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین پر لکھ دیتے، لکھنے کا مطلب یہاں کیا فرض کر دیتے. کتبہ یکتبو کا معنی ویسے لکھنے کا ہوتا ہے لیکن یہاں معنی فرض کرنے کا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو اسی طرح یہاں بھی کتبنا کا معنی کیا ہے، اگر ہم فرض کر دیتے ان منافقوں پر، کیا فرض کر دیتے
ان اقتلوا انفسکم کہ یہ قتل کرو تم اپنی جانوں کو، ایسا حکم ان کو ہم دے دیتے تو یہ کبھی بھی ہمارے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اپنی قوم کو حکم دیا تھا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ہم نے پہلے پارے میں بڑی تفصیل سے واقعہ پڑھا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا اپنی قوم سے، میری قوم تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم کیا؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اب اس کی سزا کیا ہوئی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب کہا تمہاری توبہ کی ایک ہی شکل ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، خودکشی کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اور پھر اپنے رب سے رجوع کرو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ تو دیکھو کتنی سخت شرط تھی کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کب ہوگی کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ چنانچہ 70,000 بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر پھر اپنی جانوں کو قتل کیا تھا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ جنہوں نے نہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو دیکھو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، تب اس کے ازالے کی صورت کیا تھی کہ رب سے توبہ کرو، اور توبہ کی صورت کیا تھی کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر بھی یہ خودکشی فرض قرار دے دیتے منافقوں پر تو یہ کبھی بھی نہ کرتے۔ اب اخرجوا من دیارکم، یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، یعنی ہجرت کرو، گھروں کو چھوڑو۔ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان ایک گھر میں بسا ہوا ہو، سارا ساز و سامان اس کے اندر رکھا ہوا ہو اور ہنسی خوشی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، اور اس کو کہا جائے کہ اب تم یہاں سے نکلو، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے اگر منافقوں کو ہم ایسا حکم دیتے تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ ما فعلوہ، تو وہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جائے کہ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو تو وہ کر گزرتے ہیں، اور یہ ہجرت کرو، اپنے گھر بار کو چھوڑو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں ایسا نہیں رکھا۔ ہماری شریعت میں تو خودکشی جو ہے وہ حرام قرار دے دی۔ جو خودکشی کرے گا قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جس چیز کے ساتھ وہ خودکشی کرے گا قیامت میں وہ جہنم میں اسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ کسی نے زہر کھا کر اپنے آپ کو مارا تو وہ جہنم میں زہر ہی کھاتا رہے گا۔ کسی نے تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم میں جا کر بھی اسی تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو مسلسل قتل کرتا رہے گا۔ جس نے گولی مار کر اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا وہ اپنی جان کو گولیاں ہی مارتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو قتل کیا تھا وہ جہنم میں بھی جہنم کی آگ کے پہاڑوں سے چھلانگیں لگاتا رہے گا۔ اور جس نے پانی میں ڈوب کر اپنے آپ کو مارا تھا تو وہ جہنم میں بھی ایسی حرکت کرتا رہے گا۔ یعنی ایسی سزا ان پر مسلط کر دی جائے گی کہ وہ قیامت میں جہنم میں اسی سزا کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا چلا جائے گا۔ تو ہماری شریعت میں جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ جہاد کا حکم دیا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جو ہے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، چونکہ اپنی آپ کی قربانی دینا یہ بڑا مشکل ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں انسان پر وہی بوجھ ڈالا ہے جو انسان جس بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے سورۃ بقرہ کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی اس کے اندر ہمت طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتے ہیں انسانوں پر، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لیکن اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ اگر ان کو ایسا حکم دے دیا جاتا تو وہ کر گزرتے۔ چنانچہ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، اور بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی راہ میں قربان کر دیں تو ہم یقیناً ایسا کر گزرتے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حکم نہیں دیا۔ ہماری شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے کہ انسان خودکشی کرے، اپنی جان کو ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی بات منقول ہے۔ وہ فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ میں اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا،
اللہ کا حکم ہوتا تو میں کر گزرتا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اپنی جان کو قربان کرو، اپنی بیوی بچوں کی جانیں قربان کرو اللہ کی راہ میں، تو فرماتے میں کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سنا اور یہ جذبہ سنا تو آپ نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا ہے، واقعی تو ایسا کر گزرتا کہ تمہارا ایمان واقعی اتنے اعلیٰ درجے کا اور اتنا مضبوط ہے کہ اگر اللہ تمہیں حکم دیتا تم ایسا کر گزرتا۔ تو کچھ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر اللہ ان کو ایسا حکم دیتے تو یہ کر گزرتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ انصار کے خاندان میں سے ہیں اور اکابر صحابہ میں، بڑے صحابہ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، اور یہ اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے اور بڑے شاعر تھے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیتا عبداللہ بن رواحہ کو، تو یہ بھی اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس قسم کا حکم دیتے تو وہ ایسا کر گزرتے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مالک ہے اس نے ایسا حکم نہیں دیا، ورنہ لوگ سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتے اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو اس حکم کی تعمیل کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی، ان کو ایسا حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی جان کی قربانی دیں، بلکہ ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے لیے کتنی سخت توبہ کی شرط تھی کہ خودکشی کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، اور ہمارے لیے کتنی آسان ہے کہ تم بس سچے دل سے اس کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے۔ کتنا آسان ہے، کوئی جگہ کی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، فلاں حالت میں توبہ کرو گے تو قبول ہوگی۔ تم بازار میں ہو، تم دکان میں ہو، تم دفتر میں ہو، تم کارخانے میں ہو، تم مسجد میں ہو، تم گھر میں ہو، جہاں بھی تم ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے۔ کتنی آسانی ہے سنت کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ان اقتلوا انفسکم سے مراد جہاد ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان منافقوں کو جہاد کا حکم دیتے تو یہ جہاد میں بھی نہ جاتے، کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، یعنی تم جہاد کرو تو یہ جہاد بھی نہ کرتے۔ آج تو مسلمانوں کے لیے جہاد مشکل ہو رہا ہے، بلکہ جو جہاد کا نام لیتا ہے اسی کو دہشت گرد کا لقب دیا جا رہا ہے۔ اب اخرجوا من دیارکم، یا تم نکلو اپنے گھروں سے۔ اگر ان کو یہ کہا جاتا تم اپنے گھروں سے نکلو، اس سے مراد کہ ہجرت کرو۔ یہ دونوں چیزیں منافقوں کے لیے بھاری ہیں، منافقوں کے لیے جہاد کرنا بھی بھاری اور منافقوں کے لیے ہجرت کرنا بھی مشکل ہے۔ تو جب ان کے لیے یہ کرنا مشکل ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو کیسے تسلیم کرتے؟ پیچھے اللہ کے ربی نے فیصلہ کیا تھا نا اس منافق کے بارے میں کہ اپنی زمین کا ٹکڑا اس کو دو، یہ تم زمین کے مالک نہیں ہو، یہودی مالک ہے۔ تو منافقین نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ کہاں پھر اتنا بڑا کام کر گزرتے کہ یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے یا ہجرت کر لیتے۔ حالانکہ اسلام نے جہاد کو بھی فرض قرار دیا ہے اور ہجرت کو بھی فرض قرار دیا ہے، لیکن جہاد بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں اور ہجرت بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ہجرت کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی علاقے میں کفار کا غلبہ ہو جائے اور ایمان والوں کے لیے شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے بلکہ ناممکن ہو جائے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر تم اس علاقے کو چھوڑ دو، وہاں سے ہجرت کرنا پھر فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کرتا تو وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ مشکل ہیں، جیسے جہاد مشکل ہے ایسی ہجرت بھی مشکل ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے انسانوں تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، قتال فرض کیا گیا ہے، لیکن وہ تمہیں ناپسند ہے کیونکہ اس میں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے وہ ناپسند ہے۔ لیکن جہاد انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ سنام الاسلام الجہاد، کہ اسلام کی کوہان کی بلندی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، تو اونٹ کے جسم میں کوہان جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اچھی لگتی ہے، اونچی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح فرمایا اسلام کی جو رفعت ہے وہ جہاد ہے، اسلام کی جو کوہان کی بلندی ہے
وہ جہاد ہے۔ جیسے اونٹ کی شان اس کوہان سے واضح ہوتی ہے، ایسے اسلام کی شان کس سے واضح ہوتی ہے؟ جہاد سے واضح ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے نا، اس لیے اسلام اور مسلمان مظلوم ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے اس وجہ سے کہ ہم نے جہاد کو ترک کر دیا ہے، اور جو جہاد کا نام لیتا ہے اسی کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں، اسی کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر ہم منافقوں کو ان دو چیزوں کا حکم دیتے تو ما فعلوہ، تو یہ اس کو نہ کرتے، ایسا نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ کر لیتے، کیا کر لیتے؟ اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی۔ نصیحت کس بات کی گئی؟ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری کرو۔ تو جو انسان اللہ اور رسول کے حکم کی تابع داری کرتا ہے، اگر ایسا یہ منافقین بھی کر لیتے تو فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، کیونکہ جب انسان ایمان لے آیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو اب اس کی آخری پناہ گاہ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارے۔ قرآن و سنت کی ہی اب اس کی آخری پناہ گاہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ منافق ایسا کر لیتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور آخرت کی فلاح بھی یقیناً انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ تو آج کا انسان بھی اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے قرآن و سنت کی اتباع کرے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کی ہمیں نصیحت کی ہے، اس نصیحت کو ہم پلے باندھ لیں۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ ہوتا ان کے لیے بہتر، دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ زیادہ ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ سخت ہوتا۔ اگر یہ اللہ رسول کی بات مان لیتے تو ان کے لیے ثابت قدم رہنا بھی آسان ہو جاتا۔ اس لیے جب انسان نیکی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے دین پر قائم رکھتے ہیں، اور جب انسان اعمال کو ترک کر دیتا ہے تو دین سے دور ہو جاتا ہے، دین سے ہٹ جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ ہماری بات مانتے، ہماری نصیحت پر عمل کرتے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ زیادہ سخت ہوتا ثابت قدم رکھنے کے اعتبار سے۔ تو جو انسان دین پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اس کو چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرے۔ تو دین کی پختگی سے ہی انسان کے ایمان کی پختگی ہوتی ہے اور عقیدے کی پختگی ہوتی ہے۔ جب انسان کے دین میں کمزوری آ جاتی ہے تو ایمان میں اور اعتقاد میں بھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے دین میں پختگی ہوتی تو ان کے ایمان میں بھی مضبوطی ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگوں کے ایمان جو ہیں ایسے ہیں جیسے زمین میں گھڑے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا زمین میں گڑے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ بعض ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، صحابہ کرام تو سب کے سبھی ایمان کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، کہتے ہیں بلکہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ان کے ایمان مضبوط تھے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے تزول الجبال الراسیات وقلبنا علی العہد لا یلوی ولا یتغیر، کہتے ہیں جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ تو اپنی جگہ سے ٹل جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، لیکن جو انسان کے دل میں عہد و پیمان ہوتا ہے وہ نہیں ہلتا، وہ نہیں ٹلتا، وہ متغیر نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کا ایمان ایسا ہی تھا، صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے ایمان زمین میں گڑے ہوئے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ ان کے ایمان بہت مضبوط ہیں، پہاڑوں اور چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ تو آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، آج ہمارا ایمان جو ہے ڈاواں ڈول ہوتا ہے، اس لیے کہ چاروں طرف گمراہی ہے۔ ذرا سی آزمائش آتی ہے ہم دین کو پس پشت ڈال دیتے، شادی کا موقع آ گیا تو برادری رکاوٹ ہے، ہم فوراً اللہ اور رسول کے احکامات کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غمی کا موقع آیا تو وہاں بھی ہمارے لیے برادری قبیلہ رکاوٹ بن جاتا ہے، ناک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو انسان اپنی ناک بچانے کے لیے دین کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہر طرف چونکہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اور کافروں نے، مشرکوں نے، اور جتنی بھی یہ دہریہ قوم ہے، انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ لوگوں کا گمراہی کی طرف راغب ہونا بڑا آسان ہے۔
تو اس وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصابر علی الدین کالقابض علی الجمر، ایسے حالات میں دین پر ثابت قدم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ جیسے آگ کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، کوئلے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے، ایسے ہی فرمایا کہ دین پر ثابت قدم رہنا بھی ایسے حالات میں مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایسے حالات میں دین پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پھر اس کو اجر بھی بڑا ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، جو ہماری نصیحتوں پر عمل کرے گا اور دین پر ثابت قدم رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم، اس وقت البتہ ہم دیں گے ان کو مِن لَّدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، اجر عظیم۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری کرتے ہیں، قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں، ہر معاملے میں شریعت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور شریعت کی بات کو مانتے ہیں، ہر معاملے میں دین ہی کو مقدم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، البتہ ہم دیں گے ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم ہدایت دیں گے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ ایسے لوگوں کو اللہ پھر دنیا میں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، ان کو جو راستہ دکھایا جاتا ہے وہ سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ ہاں، اور ہر نماز میں انسان یہی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز کے رکعت میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم ہمیں دکھا دے۔ تو فرمایا جب انسان دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرتا ہے، ایک تو اللہ قیامت میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور دوسرا اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر یہ انسان سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے۔ گمراہ کرنے والے لوگ بھی پھر اس کو گمراہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقدر میں صراط مستقیم لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو کوئی ہدایت کے راستے پر چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین اہتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پا لی یعنی ہدایت کے راستے پر چل پڑے تو زادہم ہدی، تو ہم بھی پھر کیا کرتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے، جو ایمان پر قائم رہتا ہے، جو دین پر چلتا ہے، ان کا ہر دن جو ہے وہ ہدایت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہتا۔ مومن کے دن ایک جیسے نہیں گزر رہے ہوتے، مومن کا ہر دن جو ہے ترقی والا ہوتا ہے، مومن کا ہر دن جو انسان کو آخرت کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما دے اور اللہ ہمیں بھی دین پر استقامت نصیب فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم فرض کرتے ان پر ان اقتلوا انفسکم، یہ کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا تم نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو یہ ایسا نہ کرتے، یہ منافقین ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، ولو انہم فعلوا، اور اگر بے شک یہ ایسا کر گزرتے، کیسا؟ ما یوعظون بہ، جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، جن باتوں کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اگر یہ اس کے مطابق عمل کرتے اور ایسی زندگی گزارتے، لکان خیر لہم، البتہ یہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا۔ واشد تثبیتا، اور ہوگا زیادہ ثابت قدم رکھنے میں، انسان کو پھر ثابت قدمی بھی نصیب ہوتی، استقامت بھی نصیب ہوتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت البتہ ہم دیتے ان کو مِن لَدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی۔ صدق اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم نصیب فرما،
صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اللہ ہمارے لیے شریعت مطہرہ پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کے معاملے میں استقامت نصیب فرما، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ قرآن